جو اللہ جل شانہ کے اولیاء کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، رب کائنات جل وعلا کا ارشاد ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی بول لی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ کوئی جنگ کا ارادہ کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، تو سوچ سکتا ہے؟ کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں کہ اگر ہم اس قدر راندہ درگاہ ہو گئے تو ہمارے دامن میں کچھ پلے نہیں رہے گا اور ہم راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں، جسے اپنا بنا لیتے ہیں، جس کی عبادت اور ریاضت کو، جس کے تقویٰ طہارت کو، جس کے ذکر و فکر کو قبول کر لیتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق مزید عطا کر دیتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے میں زیادہ دوں گا۔ رب کائنات جل وعلا اللہ کا کرم ہوا کہ آپ صاحب ایمان ہوئے اور پھر کرم بالائے کرم کے اللہ جل شانہ کے اولیاء کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہوئے، پھر اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کی نسبتیں، آپ کے رابطے، آپ اس قدر اچھے بن گئے کہ آپ مرید ہو گئے اور اپنا ارادہ کسی ایسی ہستی کے ماتحت کر دیا جو آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں لے جانے والا ہے، جو ایسی ہستی ہے، جو ایسی شخصیت ہے جس کا مطمئن نظر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخروئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مریدین کہ جن کو اپنے شیخ کے ساتھ والہانہ محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اور وہ تمام طرح کی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے شیخ کی بارگاہ میں کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وہ مریدین جو خدمت گزار ہوتے ہیں اور محبت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں، شیخ کی ذات جب دیکھتی ہے کہ یہ بندہ خدمت گزار بھی ہے، ذکر و فکر والا بھی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی گن ایسا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولو کانا فاسقا، اگرچہ اس میں کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہوں۔ البخیل عدو اللہ ولو کانا عابدا، بخیل کنجوس جو ہوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جس میں شیخ کی ذات دیکھتی ہے کہ یہ سخاوت والا بھی ہے، یہ محبت والا بھی ہے، یہ ذکر فکر والا بھی ہے، اور یہ میرے بعد میرے اس سلسلے کی آبیاری کے لیے کام بھی کر سکے گا، تو اسے دستار کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اور شیخ کی ذات دستار کے بعد پھر جب دیکھتی ہے کہ یہ صاحب دستار ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بھی آنی چاہیے، وہ ہے خرقہ خلافت۔ جو خلافت کا حق ایک بندے کو حاصل ہے وہ کس معنی میں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شیخ کی ذات میں فنا ہونے کے قابل ہے۔ وہ ہر وہ ادا اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ شیخ کا ظاہر بھی اسے نصیب ہوتا ہے، شیخ کا باطن بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ جو دستار تو لے لیتا ہے، اپنی شکل اپنے شیخ جیسی نہیں بناتا، وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ جو دستار تو لے لیتا ہے اور اپنے کام اپنے شیخ جیسے نہیں کرتا، وہ بھی ادھورا رہ جاتا ہے بلکہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ خرقہ تو پہن لیتا ہے، دستار تو پہن لیتا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی مقبولیت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے 1.25 لاکھ صحابہ چہرے پہ سنت رسول سجا کے جب بیٹھے ہوا کرتے تھے، کتنی اس مجلس میں رونق ہوا کرتی تھی، جن کے سروں پہ افواہیں سجے ہوا کرتے تھے، دستاریں سجی ہوئی کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں اس منظر کو ذرا تصور کی آنکھ میں دیکھیے تو صحیح، آپ کو وہ منظر نظر آ جائے گا کہ آج بابا جی کی بارگاہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے، جن کے من بھی صاف ہیں، جن کا دھن بھی صاف ہے، جن کا ذکر و فکر بھی اعلیٰ ہے، جن کی خدمت کا جذبہ بھی اعلیٰ ہے، جن کو سخاوت کی دولت بھی نصیب ہے، جن کو غنا کی دولت بھی نصیب ہے، توکل کی دولت بھی نصیب ہے، تقویٰ طہارت والے بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کاش کے سبھی ایسے ہو جائیں۔ میں تو سبھی کی طلب رکھتا ہوں، ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ وہ صاحب دستار ہو، ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داری آئے کہ وہ فنافی شیخ بن جائے، ہر مرید اس قابل ہو جائے کہ وہ فنافی رسول کے مرتبے کو پا لے، ہر مرید ایسا ہو جائے کہ میرے آقا علیہ السلام جب محشر کے دن پہ
اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا گناہ۔ میری طلب اور میری چاہت فقط اتنی ہے کہ محمد عربی کے سچے غلام بن جائیں، ہمارا ظاہر بھی اپنے آقا کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن بھی اللہ کے نبی کی اس سیرت کے مطابق ہو جائے جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غاروں میں رو کے بھی دعائیں کی۔ اپنی امت کے غم میں روتے رہے، اپنی امت کے مراتب کے لیے